CIET-NCERT के जरिए पेश है 8वीं जमात के लिए समय दरसी किताब ख्याल। सफ़हा नंबर 42, सबक 5, किसानों का गीत। इस सफ़हे के दाएं जानिब एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप सबक से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं सबक। कदम अपने आगे बढ़ाते चलेंगे, ज़माने की बिगड़ी बनाते चलेंगे। ज़मीनों पे जब हल चलाते चलेंगे, तो मिट्टी से सोना उगाते चलेंगे। निशां भूख का हम मिटाते चलेंगे, ज़माने की बिगड़ी बनाते चलेंगे। कहीं चावलों से सजाएंगे दुनिया, कहीं बाजरे से बसाएंगे दुनिया। चने की कहीं हम बनाएंगे दुनिया, जो है काल उसकी मिटाएंगे दुनिया। निशां भूख का हम मिटाते चलेंगे, ज़माने की बिगड़ी बनाते चलेंगे। इस सफ़े के नीचे एक खेत की मंजर कशी की गई है। सफ़े के दाईं जानिब एक किसान ट्रैक्टर चला रहा है, वहीं बाईं जानिब एक किसान 2 बैलों के साथ हल चला रहा है। आसपास हरियाली है और पीछे की जानिब हरे भरे दरख्त हैं। सफ़हा नंबर 43, नहीं काम करने से हम थकने वाले, जहां जानता है कि हम हैं जियाले। अंधेरे की दुनिया में हम हैं उजाले, कि हैं हम बड़ी सख्त मेहनत के पाले। निशां भूख का हम मिटाते चलेंगे, ज़माने की बिगड़ी बनाते चलेंगे। जगन्नाथ आज़ाद। इस सफ़े पर नीचे एक खेत की मंजर कशी की गई है, जहां एक किसान और उसकी बीवी खेतों में फसल बो रहे हैं और आसमान में चिड़ियां उड़ रही हैं। सफ़हा नंबर 44, लफ्ज़ो मानी। यहां कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जिनके सामने उनके मानी लिखे गए हैं। काल, कहत होना, कमी होना। जियाले, बाहिम्मत, हौसला मंद। पाले, परवरिश किए गए। गौर कीजिए, इस नज़्म में किसानों की मेहनत, उनके अज़्म और हौसले का जिक्र किया गया है। वो ज़मीन से अनाज उगाकर दुनिया से भूख मिटाने का काम करते हैं, इसलिए उन्हें अन्नदाता कहा जाता है। काश्तकारी के लिए अब मुख्तलिफ किस्म की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद किसानों की जफाकशी और मेहनत किसी भी तौर कम नहीं। किसानों की मेहनत से हमें खाना मिलता है, लिहाजा हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसानों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से कई ज़रूरी स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिनमें PM किसान, PM फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वगैरह शामिल हैं। सोचिए और बताइए। 1. किसान दुनिया को खुशहाल किस तरह बनाते हैं? 2. मिट्टी से सोना उगाने से आप क्या समझते हैं? 3. निशान भूख का हम मिटाते चलेंगे से क्या मुराद है? 4. नज़्म में किस तरह मुख्तलिफ अजनास से दुनिया को सजाने का जिक्र किया गया है? सफ़हा नंबर 45, दर्ज झील मिसरों के मफ़हूम को अपनी ज़बान में लिखिए। नहीं काम करने से हम थकने वाले, जहां जानता है कि हम हैं जियाले। अंधेरे की दुनिया में हम हैं उजाले, कि हैं हम बड़ी सख्त मेहनत के पाले। मुख्तलिफ किस्म के अनाजों के नाम तलाश करके लिखिए। नाम दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे
تلاش کرنے ہیں۔ یہاں نیچے ایک ٹیبل دی گئی ہے جس میں کچھ خانے دیے گئے ہیں۔ ہر ایک خانے میں ایک حرف لکھا ہے۔ دائیں سے بائیں، پہلا خانہ جیم، دوسرا الف، تیسرا واو، چوتھا لام، پانچواں جیم، چھٹا دال، ساتواں فے۔ دائیں سے بائیں، پہلا خانہ بے، دوسرا الف، تیسرا گاف، چوتھا چھوٹی یہ، پانچواں چھوٹی ہے، چھٹا واو، ساتواں نون غنہ۔ دائیں سے بائیں، پہلا خانہ الف، دوسرا رے، تیسرا جیم، چوتھا واو، پانچواں الف، چھٹا رے، ساتواں دال۔ دائیں سے بائیں، پہلا جیم، دوسرا دال، تیسرا واو، چوتھا دال، پانچواں جیم، چھٹا الف، ساتواں الف۔ دائیں سے بائیں، پہلا رے، دوسرا الف، تیسرا رے، چوتھا چھوٹی ہے، پانچواں رے، چھٹا چھوٹی یہ، ساتواں لام۔ دائیں سے بائیں، پہلا الف، دوسرا لام، تیسرا گاف، چوتھا قاف، پانچواں میم، چھٹا تے، ساتواں رے۔ یہاں 4 خالی جگہ دی گئی ہیں جہاں آپ کو اوپر دی گئی ٹیبل میں سے دائیں سے بائیں، اوپر سے نیچے اناجوں کے نام ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ مثال کے مطابق درج ذیل الفاظ کے مترادفات لکھیے۔ مثال: دنیا، عالم، جہان۔ پہلا قدم، خالی جگہ، خالی جگہ۔ دوسرا زمین، خالی جگہ، خالی جگہ۔ تیسرا مٹی، خالی جگہ، خالی جگہ۔ چوتھا اندھیرا، خالی جگہ، خالی جگہ۔ پانچواں کال، خالی جگہ، خالی جگہ۔ صفحہ نمبر 46۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ مٹی سے سونا اگاتے چلیں گے۔ مصرعے میں سونا اگانے کا محاورہ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں زمین سے قیمتی اشیاء کا پیدا کرنا۔ نیچے دیے گئے محاوروں کے معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا، سبز باغ دکھانا۔ معنی: جملہ۔ دوسرا، زمین آسمان ایک کر دینا۔ تیسرا، جنگل میں منگل ہونا۔ چوتھا، خون پسینہ ایک کرنا۔ پانچواں، گھر کی کھیتی ہونا۔ نظم میں آئے ان الفاظ پر غور کیجیے: سجائیں، بسائیں، بنائیں، مٹائیں۔ یہ لفظ ایک جیسی آواز پر ختم ہوتے ہیں اور ان سب میں آخری حرف یا حروف مشترک بھی ہیں۔ وہ لفظ جو یکساں آواز اور یکساں حرف یا حروف پر ختم ہوتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ قافیے کے الفاظ بدلتے رہتے ہیں اور قافیہ شعر میں ترنم پیدا کرتا ہے۔ نظم کو دوبارہ پڑھیے اور قافیے کے الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ یہاں 1 سے 8 تک خالی جگہ دی گئی ہیں۔ یہاں ایک کتاب دی گئی ہے جس میں سے 4 الفاظ نکلے ہوئے ہیں: گراتے، اٹھاتے، دکھاتے، بتاتے۔ آپ جانتے ہیں کہ کام کا تعلق کسی نہ کسی وقت سے ہوتا ہے۔ کام یا تو گزرے ہوئے وقت میں ہوتا ہے یا موجودہ وقت میں یا پھر آنے والے وقت میں۔
انہیں فعل ماضی، فعل حال یا فعل مستقبل کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 47۔ نظم کے پہلے اور دوسرے بند سے 3 فعل مستقبل کی نشاندہی کیجیے اور دی گئی مثال کے مطابق ان فعل کو فعل ماضی اور حال میں تبدیل کر کے لکھیے۔ مثال: مستقبل، قدم اپنے آگے بڑھاتے چلیں گے۔ حال: قدم اپنے آگے بڑھاتے چلے ہیں۔ ماضی: قدم اپنے آگے بڑھاتے چلے تھے۔ یہاں نیچے 3 خالی جگہ دی گئی ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ تلاش کیجیے۔ ہیکٹر، ایکڑ، کنال، بیگھا، بسوا وغیرہ زمین کی ناپ کے پیمانے ہیں۔ معلوم کیجیے کہ آپ کے علاقے میں زمین اور کھیت کو ناپنے کے لیے کون کون سے پیمانے استعمال ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 48۔ تخلیقی اظہار۔ کسان کی روزمرہ کی زندگی کے متعلق مختلف اخبارات کی سرخیوں کو اکٹھا کر کے پڑھیے اور ان کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے۔ اس نظم کے بارے میں ایک تصور بنائیے اور اپنی مرضی سے اس میں رنگ بھریے۔ آپ بغیر رنگ یا دستیاب رنگوں کی مدد سے بھی تصویر بنا سکتے ہیں۔ یہاں بائیں جانب ایک اخبار پڑھتے ہوئے بچے کی تصویر دی گئی ہے۔ عملی کام۔ ہمارے ملک کے ایک بڑے حصے میں کھیتی ہوتی ہے۔ کسی فصل کی کھیتی کے بارے میں درج ذیل معلومات حاصل کر کے لکھیے۔ 1. جتائی، 2. بوائی، 3. کھاد دینا، 4. سنچائی، 5. نرائی، 6. کٹائی، 7. ذخیرہ کرنا۔ یہاں بائیں جانب ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی تصویر دی گئی ہے۔ یہ دونوں بچے کتاب پر کچھ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسانوں سے متعلق دوسری نظمیں تلاش کیجیے اور انہیں کمرہ جماعت میں سنائیے۔ انسان بغیر سوچے سمجھے جنگلوں کی مسلسل کٹائی کیے جا رہا ہے۔ اس سے جانوروں اور پرندوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ انسان کے ایسے کاموں کی فہرست بنائیے جس سے ماحول اور ہمارے آس پاس کے جانداروں کے لیے خطرے کی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ اس خطرے سے نمٹنے کی کیا تدابیر کی جا سکتی ہیں؟ آپ اپنے بڑوں، استاد، استانی اور لائبریری کی بھی مدد لے سکتے ہیں۔ یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 8ویں جماعت کے لیے سمئی درسی کتاب خیال۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ محمد فیضان خان، سمئی فنکار پرویز گوہر، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔